وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يقبل الدعاء عن قلب غافل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کل گزشتہ درس حدیث دعا کے بارے میں تھا کہ دعا کرنا یہ مسلمان کے پاس ایک بہترین راستہ ہے، اور دعا ہر مشکل سے نجات کا ذریعہ ہے۔ دعا کے بارے میں ایک تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ دعا دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہیں مخصوص موقع کی دعائیں، جیسے کھانا شروع کرنے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، مسجد میں داخل ہونے نکلنے کی دعا، اور بہت سارے مختلف کاموں اور موقعوں کی دعائیں۔ ان دعاؤں میں سے ہر ایک دعا کی اپنی الگ فضیلت اور الگ طریقہ اور آداب ہے، اور ان دعاؤں کے لیے الفاظ مخصوص ہیں، ان میں رد و بدل ٹھیک نہیں۔ اور جب تک مجبوری نہ ہو وہ دعائیں انہی الفاظ میں ہی پڑھی جائیں، جیسے نیا لباس پہننے کی دعا، شیشہ دیکھنے کی دعا، اور گھر میں داخل ہونے، گھر سے نکلنے کی دعا، سفر کی دعا، اور نیا چاند دیکھنے کی دعا۔ بہت ساری دعائیں ہیں۔ بیت اللہ کی پہلی نظر میں زیارت کرے تو کیا دعا کرے، کیا دعا کرے۔ اور یہ وہ موقع ہوتا ہے جہاں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں جو آدمی بیت اللہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہے اور پہلی نظر جب اس کی اللہ کے گھر پہ پڑتی ہے، اس نظر کے ساتھ جو اللہ سے مانگے اللہ پاک وہی عطا فرماتے ہیں۔ تو جو مخصوص موقع کی دعائیں ہیں ان دعاؤں میں تو وہ الفاظ مخصوص ہیں، اور بعض دعائیں ایسی ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے لیکن الفاظ مخصوص نہیں ہیں، بلکہ آپ کی مرضی ہے، آپ ایسے موقع پہ اللہ سے جو چاہیں مانگیں۔ بیت اللہ کی زیارت کی بھی دعا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اللہ پاک سے جو مانگتے رہیں وہ ملے گا۔ اسی طرح دو خطبوں کے دوران دعا مسنون ہے، لیکن کون سی دعا؟ بس جو بھی آپ اللہ سے مانگ لیں وہی مسنون ہے، کوئی مقرر الفاظ اس کے نہیں ہیں۔ اور بہت سارے ایسے مواقع ہیں کہ مثلا نماز کے بعد کون سی دعا مانگیں، تو جو مرضی آپ اللہ پاک سے مانگیں۔ البتہ فرض نماز کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ علیہ السلام ایک دعا ضرور پڑھا کرتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا یا ذا الجلال والاکرام، اور بعض میں تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس دعا کے ساتھ کچھ الفاظ اور بھی مشہور ہیں لیکن وہ روایات میں مذکور نہیں ہیں۔ تو یہ دعا آپ علیہ السلام مانگا کرتے تھے نماز کے بعد۔ اس کے علاوہ آپ جو مرضی اللہ پاک سے مانگا کریں۔ دعا کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ ایک ہے دعا کرنا، ایک ہے دعا پڑھنا۔ دعا پڑھنے کی کچھ نہ کچھ برکت تو مل جائے گی، کیونکہ الفاظ برے نہیں، الفاظ تو اچھے ہیں، نام تو اللہ کا ہی لینا ہے نا۔
تو وہ جس طرح بھی لیا جائے برکت سے خالی نہیں، لیکن اس کو دعا کہتے نہیں ہیں، رٹی رٹائی کوئی چند دعائیں ہیں وہ پڑھ دیں اور منہ پہ ہاتھ پھیرا اور گئے، اب کیا مانگا تھا پتہ نہیں، جو دعائیں پڑھی ہیں اس کا کیا ترجمہ ہے پتہ نہیں کیا ترجمہ ہے، تو اس کو دعا نہیں کہتے۔ دعا پڑھنے کی چیز نہیں، دعا کرنے کی چیز ہے، مانگنے کی چیز ہے۔ اور دعا کے آداب میں سے ہے کہ جب آدمی دعا کرے تو اللہ رب العالمین کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر دعا کرے، آدھی توجہ ادھر ادھر اور آدھی اللہ کی طرف، تو بھی دعا کی قبولیت نہیں ہوتی۔ اور کچھ انسان مانگے تو جا رہے ہیں اللہ سے، چاہے اپنی زبان میں، لیکن وہ بھی ایک روٹین بنا رکھی ہے کچھ نہ کچھ الفاظ کہنے کی، دھیان نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کس ذات سے بات کر رہا ہوں، دل حاضر نہیں ہے، تو پھر دعا نہیں قبول ہوتی۔ ضروری ہے کہ پوری طرح اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوں اور دعا کریں۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں امام قشیری رحمہ اللہ نے ایک روایت لکھی ہے کہ وہ کسی آدمی کے پاس سے گزرے اور وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کافی دیر اس کی دعائیں سنتے رہے، بڑی دیر سے اللہ سے مانگ رہا ہے۔ آگے جا کے موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین سے درخواست کی، یا اللہ جس طرح یہ دعائیں کر رہا تھا نا، بالفرض میرے بس میں ہوتا قبول کرنا میں تو کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کلیم اللہ تھے نا، اللہ پاک سے بات ہو جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ سے زیادہ مجھے اس پہ رحم اور شفقت ہے، لیکن اس نے بکریاں پالی ہوئی ہیں اور جب سے دعا مانگ رہا ہے اس کی کچھ توجہ بکریوں کی طرف ہے، کچھ میری طرف ہے، اس لیے میں تو ایسی دعا قبول نہیں کرتا۔ میں نے ابھی حدیث پاک پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی لا يقبل الدعاء عن قلب غافل، اللہ تعالی غافل دل کی دعا قبول ہی نہیں کرتے۔ تو لہٰذا دعا کی پہلی شرط یہ ہے کہ پوری طرح اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو کر دعا پڑھی جائے، دعا کی جائے۔ اور جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، ان دعاؤں کے الفاظ کوشش فرمائیں یاد کر لیں، اور ان دعاؤں کا مطلب بھی یاد کر لیں، اور دعا مانگتے ہوئے پتہ ہو کہ میں یہ لفظ بول کر اپنے رب سے یہ مانگ رہا ہوں، پتہ ہو۔ اگر تو وہ مبارک الفاظ یاد ہو جائیں، پھر ہمارا اپنے الفاظ میں مانگنا یہ بہت چھوٹی چیز ہے، اور آپ علیہ السلام کے مبارک الفاظ میں مانگنا یہ بڑا قبولیت کے قریب ہے۔ اللہ رب العالمین ان مبارک کلمات کو رد نہیں فرماتے جو کلمات کبھی حضور تہجد میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام آدھی رات کو اٹھ کے تکلیف کی حالت میں اپنی امت کے لیے مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ وہ ضائع نہیں فرمائے۔ اللہ پاک کے ہاں ان کی قدر ہے، قدر قیمت ہے ان چیزوں کی، لہٰذا وہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دعائیں انہی الفاظ میں اگر مانگ لی جائے۔ لیکن یقین کریں کہ آپ علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں، ہم اللہ سے جو بھی مانگتے ہوں گے اپنے گھر کے لیے، اپنے لیے جو کچھ، ہم بہت تھوڑا مانگتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھیں سے ہی یقین کریں حضور وہ دعا کرتے ہیں ہماری سوچ میں بھی نہیں ہوتی، ہماری سوچ میں بھی نہیں ہوتی۔ اور حدیث مبارکہ میں وہ دعائیں جمع ہیں، ساری محفوظ ہیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے صحابہ کرام کو۔ آپ علیہ السلام کی تمام دعائیں جو حضور مانگا
کرتے تھے سب محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور کیسے فرماتے اور پھر رب سے کن الفاظ میں مانگتے؟ احادیث مبارکہ سے بعض اہل علم نے احادیث کی وہ دعائیں جمع کی ہیں، ان میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بہت ساری دعائیں جمع فرمائیں، بڑی کمال کی دعائیں، اور پھر عام آدمی کی آسانی کے لیے ایک ترتیب بھی لگا دی۔ وہ کوئی سنت یا فرض یا دین کا حصہ نہیں، وہ ترتیب محض آسانی کے لیے، اور ترتیب یہ لگا دی کہ اس کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ روزانہ ایک حصہ پڑھ لیں، ایک ہفتے میں آپ اللہ رب العالمین سے وہ قیمتی ترین دعائیں ساری مانگ لیں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مانگا کرتے تھے۔ اگر بالفرض ان میں سے کچھ دعائیں رہ گئی ہیں تو ایک بڑی تعداد ان دعاؤں کی آ جائے گی، اور آپ اگر ان دعاؤں کا ترجمہ پڑھیں گے تو یقین کریں آپ سوچیں گے کہ میں جو رب سے مانگنا چاہتا تھا مجھے مانگنا نہیں آ رہا تھا، حضور نے مانگنا بھی سکھا دیا۔ وہ کتاب پاکٹ سائز میں بھی پرنٹ کی گئی ہے تاکہ آدمی اپنی جیب میں بھی رکھ سکے، دفتر جا کے کہیں جا کے پڑھنی ہو تو۔ اس کا نام ہے مناجات مقبول۔ مناجات مقبول مطلب کہ ایسی دعائیں جو ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، تو قبول تو ہونی ہیں، وہ دعائیں عام دعائیں نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے، ان کا ترجمہ بھی سیکھنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ یا تو ساری روزانہ پڑھ لیں، مشکل لگے تو چلو جو ایک آسانی والی ترتیب بنی ہے اس کے مطابق ہم پڑھ لیا کریں، تو اس کی بڑی برکات، بے حساب برکات ہے اس کی۔ یہ برکات بندہ سمیٹ نہیں سکتا، گن نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب میں ایک اہم چیز یہ بیان فرمائی، فرمایا دعا اس کی قبول ہوتی ہے جس کا کھانا پینا لباس حلال ہو۔ اگر کوئی ناجائز کمائی، کوئی رشوت، کوئی سود، کوئی دھوکہ فراڈ، کوئی ملاوٹ کا پیسہ لے کے اس کا کھا پی کے آیا ہے، اس کی دعا نہیں قبول ہوگی۔ حرام کے پیسے سے لباس خریدا ہے اور وہ لباس پہن کے دعائیں کر رہا ہے، اس کی دعا نہیں قبول ہوگی۔ میں اس کے لیے اکثر حدیث سنایا کرتا ہوں، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکوٰۃ شریف میں مذکور ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، ایک آدمی 10 درہم کا مثلاً کپڑا خریدے اور اس 10 درہم میں سے 1 درہم حرام کا ہو، 1 حرام کا، 9 درہم خالص حلال کے خون پسینے کی کمائی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب تک اس کے بدن پر یہ لباس موجود رہے گا اللہ اس کی ایک دعا بھی قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر فرمایا اپنے کانوں کی طرف اشارہ کر کے سمتا، یہ دونوں کان میرے بہرے ہو جائیں، سننا چھوڑ جائیں اگر یہی الفاظ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنے۔ حضور نے خود فرمایا یہ۔ تو لہٰذا دعا کی قبولیت کا ایک تو شرط یہ ہوئی کہ ہمارے کھانے پینے اور لباس میں کوئی ناجائز اور حرام مال شامل نہ ہو، اور دعا کی قبولیت کی ایک شرط یہ ہے کہ دعا میں حرام شامل نہ ہو، کہ اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں لیکن جس چیز کی دعا کر رہے ہیں وہ جائز ہی نہیں، حرام چیز کی دعا کیے جا رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی دعائیں قبول فرماتے رہتے ہیں، اس کی دعا قبول، جو مانگ رہے قبول، ہر دعا قبول،
ایک موڑ آتا ہے بندہ اللہ سے حرام چیز مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دعا بھی قبول نہیں کرتے، اور جو کرتے تھے وہ قبولیت کا دروازہ بھی بند کر دیتے۔ یہ اس قابل نہیں کہ یہ دعا کرے اور ہم اس کی دعا کو قبول کریں۔ اس لیے حرام اور ناجائز چیز کی دعا بذات خود حرام ہے، لہٰذا ایسی دعا کرنا بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ باقی رہا دنیا کا مال اسباب، دنیا کی اور کوئی ضرورت، تو رب سے نہیں مانگنا تو پھر کس سے مانگنا ہے؟ رب سے نہیں مانگنا تو مانگنا کس سے؟ وہ ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ، اگر میں اپنی حالت دیکھوں نا، کتنا گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، تو یا اللہ میں دعا کرنے کی ہمت ہی نہیں پیدا ہوتی، آپ سے کچھ مانگنے اور دعا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، کہ میرا منہ اس قابل ہے صحیح کہ میں رب سے مانگوں؟ اپنی طرف دیکھوں، اپنے حالات پہ نظر کروں تو دعا کرنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی، اور اگر اللہ کی رحمت دیکھوں تو پھر دعائیں کرتے کرتے تھکتا ہی نہیں ہوں۔ اللہ کی رحمت دیکھوں تو، اور ٹھیک ہے ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن یاد رکھیں ہمارے گناہ جتنے بھی زیادہ ہیں نا، جتنے بھی زیادہ ہیں، کروڑوں ہیں، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہیں، بڑی پھر بھی اللہ کی رحمت ہی ہے۔ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں بڑا گناہ گار ہوں، جی میری نہیں قبول ہوتی، تو یہ غلط فہمی میں ہے، اس لیے کہ جتنا بڑا بھی گناہ گار ہے لیکن اللہ کی رحمت تو اس سے بھی کئی گنا بڑی ہے، لہٰذا اپنے رب سے مانگنے میں جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ مرزا غالب تھے، شاعر تھے بڑے، اور ان کی شاعری وہ نامناسب قسم کی شاعری جو ہوتی ہے اسی میں تھی، زندگی وہیں اسی شاعری میں گزری۔ آخر عمر میں اللہ پاک نے توبہ بھی نصیب فرمائی، تو مرزا غالب نے ایک شعر اپنے انداز میں اپنے شعور کے مطابق کہا، چونکہ وہ باقاعدہ عالم تو نہیں تھے، اور اس نے کہا کہ کس منہ سے کعبے جاؤ گے غالب، شرم مگر تم کو آتی نہیں، کس منہ سے کعبے جاؤ گے غالب، شرم مگر تم کو آتی نہیں۔ یہ دوسرا مصرع بڑا مشہور ہے ان کا، کس منہ سے کعبے جاؤ گے غالب۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے جب یہ شعر سنا تو انہوں نے فرمایا کہ بندہ اچھا ہے اور اچھے جذبات سے کہہ رہے لیکن غلط ہو رہے اس سے، کہ اس کی شعر کی اصلاح کرتا ہوں، اسی منہ سے کعبے جاؤں گا غالب، اسی منہ سے کعبے جاؤں گا غالب، اس لیے کہ ہمیں اللہ سے حیا آتی ہے تبھی تو شرم کی وجہ سے احساس ہے نا، اگر رب کی حیا نہ ہوتی اور اپنے غلطی کا احساس نہ ہوتا تو یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ کس منہ سے کعبے جاؤں؟ اسی منہ سے جانا ہے، اور کس منہ سے جانا ہے؟ اور ویسے بھی وہ جگہ تو گناہوں کی معافی کی جگہ ہے، اگر ہمارا گناہ ہی نہیں تو شاید ہمیں جانے کا اتنا فائدہ بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے تو اس سے بہتر جگہ کیا ہو سکتی ہے مانگنے کی؟ تو لہٰذا اسی منہ سے کعبے جانا ہے، اسی منہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حرام چیز کی دعا کرنا شروع کر دے اس کی دعا نہیں قبول ہوتی۔ تو ضروری ہے کہ ایک تو لباس اور غذا وہ حرام سے پاک ہو، دوسرا یہ کہ دعا بذات خود بھی حرام سے پاک ہو، اس میں کوئی حرام چیز نہ مانگی گئی۔ بعض چیزیں انسان کی ضرورت ہے اور وہ آگے چل کے کبھی حلال ہو سکتی ہیں لیکن ابھی حلال نہیں ہوتی، تو
تو ابھی ان میں پڑ جانا یہ حرام ہے، تو لہٰذا ایسی چیزوں میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے اور ان کی دعاؤں میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں البتہ جائز اور صحیح طریقے سے اور ہر حرام رستے سے بچ کے اگر دعا کر لی جائے تو حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین دعاؤں کو بہت قبول فرمانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دعاؤں کو قبول فرمانے والے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی دعا کی خاصیت ہے، جب بندہ پھنس جائے وہاں سے آگے دعا کام آتی ہے۔ بندہ محلے میں رشتہ داری میں کبھی مجبور ہو جائے کسی جگہ جا کے، کوئی رستہ نہ بچے، بے بس ہو جائے، پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے خاندان کے کسی بڑے سے کہتا ہے جی میرا مسئلہ آپ حل کر دیں۔ اپنے محلے میں یا تعلق والوں میں کسی بڑے سے کہا جاتا ہے کہ میں پھنس گیا ہوں، مجبور ہوں، اب میرے پاس کوئی صورت نہیں، آپ میرا تعاون کریں، میرے ساتھ چلیں، میری سفارش کریں، آپ ان سے کہہ دیں، میری صلح کروا دیں۔ تو جب بندہ خود کچھ نہیں کر سکتا، اپنی بے بسی کسی کے پاس لے جاتا ہے نا، تو پھر وہ اپنا سارا زور لگا دیتا ہے آپ کا مسئلہ حل کروانے کے لیے۔ اگر انسان بے بس ہو جائے دین یا دنیا کے کسی جائز معاملے میں، تو اسے چاہیے کہ ادھر ادھر جانے کی بجائے اللہ رب العالمین کے پاس آ جائے کہ یا اللہ میں پھنس گیا، بے بس ہو گیا، یا اللہ اب میرا کام آپ نہیں کرنا ہے، اور ایسا کر کے دیکھیں، میرا کام آپ نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا فضل فرمائیں گے انشاءاللہ کہ سارے کام ہو جائیں گے۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم جیسے ہی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کی طرف، وکیل کی طرف، MNA کی طرف، اس طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے تعلقات میں ڈھونڈتے ہیں یہ میرا کام کروا دے گا، وہ کروا دے گا، وہ کروا دے گا، اور بالکل توفیق نہیں ہوتی کہ یار کسی کے پاس جانے سے پہلے اپنے رب سے تو مانگ لے۔ اور بڑی دفعہ دیکھا جس کام کے آغاز میں کسی نے سب سے پہلے وضو کر کے اچھی طرح سنت کے مطابق وضو کیا، اور اس نے پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی، پھر رب سے مانگا یا اللہ کام کے لیے نکلنے لگا ہوں، بے بس ہوں، یا اللہ میری مدد فرما، کوئی ذریعہ کوئی سبب بنا دے۔ اس کو دھکے نہیں کھانے پڑتے، بس کوئی جاتے ہی آسانی سے سبب بن جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے، اس کو نہیں پریشان ہونا پڑتا۔ جس نے پہلے رب کو پکارا، پہلے سارے دروازے پھیر کے پھر رب یاد آئے، تو اس کو یاد کرنا نہیں کہتے، اسے خود غرضی کہتے ہیں۔ اب رب یاد آ گیا جی ہمیں، تو اچھا یہ ہے کہ چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا، جب بھی ہو اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ مانگیں۔ اللہ سے مانگنے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ سے مانگیں، مسجد سے مانگ کے سیدھے گھر بیٹھ جائیں، نہیں، اللہ سے مانگ کے کہ یا اللہ کوئی اچھا سبب پیدا فرما، پھر آپ نکلیں، اللہ پاک سبب پیدا فرمائیں گے انشاءاللہ، یہ مطلب ہے۔ اور دین کی حاجت ہو یا دنیا کی، مانگنا تو اللہ سے ہے، اور کس سے مانگنا ہے؟ مانگنا تو اللہ سے ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک آدمی اللہ سے دعائیں کرتا ہے قبول نہیں ہوتی، قبول نہ ہونے کے باوجود وہ پھر بھی اللہ سے مانگتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو میں نے اس کو چیک کیا کہ میں اس کی قبول نہیں کر رہا، تو اب کہیں اور جاتا ہے، دیکھو میرا بندہ کتنا وفا والا، نہیں قبول کی پھر بھی میرے ہی در پہ پڑا ہے، مجھے عزت کی قسم ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، میں اس کی ساری قبول کروں گا۔ اللہ پاک آزماتے ہیں، چیک کرتے ہیں تھوڑا سا کہ بھلا کرتا کیا ہے، کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے۔ اس دفعہ عمرے سے آ رہے تھے تو واپسی پہ سامان لے کے بیٹھے ہیں، گاڑی آ رہی ہے جی، ایئرپورٹ لے جائے گی،
پتہ نہیں کتنے گھنٹے، اور وقت بہت تھوڑا رہ گیا، اتنے ٹائم میں تو ہو سکتا ہے کہ فلائٹ مس ہو جائے۔ یہ کیا وہ کیا، جو ہو سکتا تھا کیا، دعائیں بھی کرتے رہے، اللہ سے مانگتے بھی رہے، اسباب بھی اختیار کرتے رہے۔ جتنی دیر ہو گئی تھی اتنی دیر میں شاید ہمارے ایئرپورٹ پہنچنے میں جہاز نکل جاتا، حالانکہ 3-4 گھنٹے پہلے وہاں پہنچنا ہوتا ہے، بڑا لمبا سلسلہ ہوتا ہے۔ لگ اس دن سب کو رہا تھا کہ آج تو فلائٹ گئی، مسئلہ بنے گا۔ ظاہر ہے سب کی طرح میں نے بھی بڑی دعائیں کی تھیں، لگ یہ رہا، اور ہر چیز ایسی پیش آ رہی ہے کہ بس اب تو ایئرپورٹ بھی پہنچنا جو ہے نا روٹین سے زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ عجیب چیزیں ہیں جو کبھی نہیں ہوئی۔ میں سوچتا رہا کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی گناہ ہو گیا ہو ایسا، تو ہوتے تو لاکھوں ہیں روزانہ، لیکن کوئی نہیں سمجھ آیا کہ کوئی ایسی غلطی ہوئی ہو جس کا یہ سبب بن رہا ہو۔ تو پھر یہی کہا کہ یا اللہ آپ کے ہی حوالے، اور بالفرض ہماری یہ دعا نہیں قبول ہوتی تو پھر کیا ہوا؟ رب تو پھر بھی آپ ہی ہیں نا، اور تو دروازہ ہے کوئی نہیں ہمارے پاس، اور تو کوئی دروازہ نہیں۔ بس دل ہی دل میں بغیر بولے، دل ہی دل میں اللہ سے مانگتے رہے۔ یہ تھا کہ فلائٹ غالباً کوئی 8:30 بجے یا اتنے بجے تھی، وہاں گیا تو پتہ چلا جی 11:30 بجے۔ چلو شکر ہے، آرام سکون سے سارے مراحل سے گزرے، اور جب مراحل سارے پورے ہوئے تو 11:30 نہیں، گھنٹہ پہلے ہی بٹھا دیا، چلو گئے۔ وہ لگتا یوں تھا جیسے اللہ پاک نے وہ دعائیں ہی جمع کر رکھی تھیں، اور انتظار اسی بس والوں کا ہی تھا۔ اللہ پاک ان میں سے نہ جانے کس نے کیا رب سے دعا کی ہوگی، کیسے کی ہوگی، تھے تو سارے اللہ کے مہمان۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بالکل ہر طرف اندھیرا چھا جائے تو یہ تو پھر بھی نہیں نہ ہونا کہ ہم نے رب کو چھوڑ دینا ہے اور کہیں اور جانا ہے۔ رب تو پھر بھی ایک ہی ہے، قبول ہو پھر بھی مانگیں گے، نہیں ہو تو پھر بھی مانگیں گے اللہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ ایسی پریشان کن حالت میں جب نظر یہ آ رہا ہو کہ کوئی نہیں قبول ہو رہی، پھر بھی بندہ چمٹا رہے اللہ پاک سے، اللہ پاک اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے حدیث پاک عرض کی کہ نہیں قبول ہو رہی، اور بندہ پھر بھی مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں دیکھو اس کی نہیں بھی قبول ہوتی نظر آ رہی، لیکن پھر بھی میرا در تو نہیں چھوڑا، میں اس کی ساری قبول کروں گا۔ اللہ پاک بڑے ہی مہربان ہے۔ آزمائش آ جاتی ہے، ظاہر ہے ہم ہاتھ اللہ کے آگے اٹھا کے خدا تو نہیں بن گئے، ہم نے جھولی اللہ کے آگے پھیلائی ہے تو اس سے ہم خدا تو نہیں ہو گئے نا، ہے تو بندہ، اور بندے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، عاجز اور بے بس بندہ ہے۔ مالک تو پھر وہی ہے، 100% مالک وہی ہے، تو بھئی بالفرض نہ بھی قبول ہو تو رب تو وہی ہے، مانگنا تو اسی سے ہے، مانگتے رہنا ہے۔ اور حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے، سب حضرات آپ سنتے رہتے ہیں کہ بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے ضائع نہیں جاتا، کوئی دعا بھی ضائع نہیں جاتی، یا تو منہ مانگا ملتا ہے، یا یہ چیز نہیں ملتی، اس کی جگہ جو فلاں نقصان آنے والا، بیماری، حادثہ ہونے والا، وہ آنے سے پہلے ہی اللہ ٹال دیتے ہیں۔ اور یہ ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، میں نے دعا کی تھی اللہ نے قبول ہی نہیں کی، میں نے اللہ سے یہ مانگا تھا اللہ نے دیا ہی نہیں مجھے، حالانکہ مانگا ہم نے چھوٹا تھا، اللہ نے جو دے دیا وہ اس سے بہت بڑا ہے، کتنی بڑی مصیبت سے اللہ نے بچا لیا۔ اور پھر فرمایا کہ یا پھر تیسری صورت یہ ہوتی ہے حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ذخیرہ فرما لیتے ہیں، اور آخرت میں اللہ پاک اس پہ بڑا عطا فرماتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور اگر یہ دعائیں اس طرح ہیں کہ یا منہ مانگا ملتا ہے یا اس سے بڑی چیز ملتی ہے یا پھر آخرت کا ذخیرہ، ہم تو اللہ سے زیادہ مانگیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین کی ذات بہت بڑی ہے، جتنا مانگو گے اتنا پاؤ گے۔ یہ نہیں ہے کہ زیادہ مانگنے والے سے کہا جائے گا کہ یار بس بھی کر، ایسا کوئی نہیں۔ اور اللہ پاک وہ ہیں، دعا اللہ کو بڑی پسند ہے۔ حدیث پاک میں کہ دعا میں یہ تاثیر ہے کہ دعا تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔
کیونکہ دعا کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا۔ تقدیر کس نے لکھی؟ اللہ نے۔ تو ہم مانگ کے اللہ سے تقدیر بھی بدلوا سکتے ہیں، لیکن وہ دعا کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ، دعا بھی بڑی بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے مانگنے کے انداز ایسے عجیب ہوتے ہیں کہ انسان سننے والا تڑپ جاتا ہے۔ بیت اللہ کے ساتھ لگ کے اللہ پاک لے جائے، اور جو ماشاءاللہ گئے ہیں تو لگ کے اپنا بھی رب سے مانگیں اور دائیں بائیں والوں کا سنے بھی۔ میں تو نکما سا نالیک سا بندہ ہوں، یہ اللہ کے پیارے اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ کوئی بندہ ایسا مل جائے گا سبحان اللہ، اس کے مانگنے کا ڈھنگ رب سے، اللہ سے اس کی باتیں کرنی، اللہ کے ساتھ محبت کے انداز اس کے انسان کو رلا دیتا ہے۔ یار میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، بندہ تو یہ ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں اللہ پاک سے مانگنے والے، بڑے بڑے لوگ، اور کچھ وہاں کھڑے ہو کے بھی ایسے ہی بس آداب کا نہیں پتہ ہوتا، غفلت ہوتی ہے تو عجیب عجیب بات۔ وہ کرونا کے بعد ایک ویڈیو آئی تھی، نیا نیا حرم کھلا تو ایک حبشی ہیں، وہ کھڑے یا رب فلوس یا رب فلوس یا رب فلوس یا رب فلوس یا رب فلوس، ایک ہی بات مانگی جا رہا ہے، کو 5-7 منٹ لگا دیے، یا رب فلوس، یا اللہ پیسے دے دے، 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 مانگی جا رہا ہے مانگی جا رہا ہے مانگی جا رہا ہے۔ ساتھ والے کھڑے بھی ٹھیک ہے، بندہ مانگ رہا ہے، رب نے دینا ہے، اچھی بات ہے، مانگنا چاہیے، پر انتظار ہوتی ہے کہ اب اللہ سے یہ بھی کہے گا کہ یا اللہ مجھے آخرت میں بخش دینا، میرے گناہ بھی معاف فرما دے، مجھے نیکی کی بھی توفیق دے۔ کوئی نہیں، اس کی بریک ہی نہیں لگ رہی، یا رب فلوس یا رب فلوس یا رب فلوس۔ اس کو کسی نے تھوڑا کہنے کی بھی کوشش کی کہ یار تھوڑا اور بھی اللہ سے کچھ مانگ لو، تو اس نے کہا نہیں، یا رب فلوس یا رب فلوس یا رب فلوس۔ تو پیسہ اللہ سے مانگیں، کسی نے منع نہیں کیا، رب سے مانگیں، لیکن یہ مانگیں کہ یا اللہ قارون کے خزانے والا نہ دینا، عثمان بن عفان والے خزانے کا دینا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے تھے نا، غنی۔ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں خرچ کرنے والے، لیکن نام ہی غنی پڑ جائے کسی کا، عام طور پہ ایسے نہیں ہوتا۔ اتنے سخی اللہ کے راستے میں دینے والے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے لیے فنڈ کیا، اسباب تھوڑے تھے، سفر بہت لمبا، دشمن بہت طاقتور، تو تیاری کے لیے جو کمی تھی آپ چاہتے تھے پوری ہو جائے، فنڈ کیا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اور بڑا کچھ دیا، اس کے ساتھ یہ تھا کہ ہزاروں سونے کے دینار، اشرفیاں، سونے کے سکے ہزاروں لا کے حضور کے سامنے ڈال دیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی آپ نے سونے سے، دنیا سے، پیسے سے پیار نہیں کیا، اس دن بڑے پیار سے ایسے اٹھا رہے ہیں، ایسے گرا رہے ہیں، ایسے گرا رہے ہیں، اور ایک بات فرما رہے ہیں، فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کر لے اللہ اس سے ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ اتنا راضی ہو گیا، اتنا اللہ کے راستے میں دینے والے۔ تو وہاں مدینہ طیبہ میں ایک جگہ تھی جہاں پہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ، اب بھی انہی کے نام پہ، وہ جو مشہور واقعہ نا، کنواں خریدا یہودی سے اور مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں وقف کیا، وہ کنواں اب بھی ہے۔ تو اب یہ کچھ تبدیلی ہوئی ہے کہ انہوں نے اس جگہ میں سے کچھ جگہ بیچ کے، حکومت نے، تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے نام کا ہی بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام کا، بل انہی کے نام پہ اب بھی آتا ہے، اور ان کا اکاؤنٹ بھی بینک میں ہے، اور انہوں نے کچھ جگہ اس میں سے بیچ کے تو مدینہ طیبہ میں نا مرکزیہ میں ایک جگہ پہ پورا ہوٹل بنا دیا، بہت خوبصورت بہترین ہوٹل انہی کے نام سے۔ اس ہوٹل کی جتنی آمدن آتی ہے وہ ساری حرم کو، مسجد نبوی کو لگتی ہے۔ عثمان بن عفان وہ ہیں آج بھی مسجد نبوی پہ خرچ کر رہے ہیں۔ یہ قبولیت ہوتی ہے، قبولیت۔ صرف اتنی بات نہیں کہ زیادہ دیا، ماشاءاللہ زیادہ بھی دی ہے، کمال کر دی ہے، لیکن صرف اتنی بات نہیں کہ زیادہ دیا ہے، ان کا شوق، ان کی چاہت، ان کا رب کے نام پہ خرچ کرنے کا جذبہ کوئی ایسا رب کو پسند آ گیا
کہ آج بھی عثمان بن عفان کے نام پہ کمائی بھی ہو رہی ہے اور وہ کمائی اللہ کے گھر کو جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ غربا مساکین میں بھی وہ مال تقسیم ہوتا ہے، کوئی ترتیب گورنمنٹ نے بنا رکھی ہے۔ تو مال، میں نے کہا پیسہ بھی اللہ سے مانگنا ہے، کیوں نہیں مانگنا، مانگیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگیں یا اللہ وہ نہ دینا جو قارون کو دیا تھا، وہ بھی یہی پیسہ تھا، لیکن دل قارون والا کہ بس جو آیا ہے یہ صرف آئے، نکلے نا، اللہ سے لینا تو ہے، اللہ کے نام پہ دینا بالکل نہیں، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس دن مولانا تشریف لائے تھے، بتا رہے تھے نا، اللہ کے راستے میں 2% دوں گا، 10% دوں گا، 6% دوں گا، یہ پکی نیت کریں اور اس کی برکات دیکھیں۔ پھر تو کچھ مانگنے والوں کا انداز ہوتا ہے، کچھ مانگنے والے غلطی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ مشہور واقعہ کہ ایک آدمی بیت اللہ کے ساتھ لگا ہوا، غلاف کعبہ تھاما ہوا، نابینا، وہ کہے جا رہا ہے یا اللہ میری آنکھیں ٹھیک کر دے، یا اللہ نظر لوٹا دے۔ حجاج بن یوسف طواف کر رہا تھا، ظالم تو اخیر تھا، وہ بادشاہ تھا۔ ایک دفعہ گزرتے ہوئے سنا کہ نابینا کہہ رہے یا اللہ آنکھیں ٹھیک کر دے، اگلے چکر پہ آیا پھر کہہ رہے، اس نے فارمولہ لگایا، اس نے کہا بابا گال سونا، میرے ہو گئے 2 چکر طواف کے اور کل 7 ہی ہوتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، 5 چکر اور لگانے تک تیری نظر ٹھیک نہ ہوئی میں تیرا سر قلم کروں گا، تیار ہو جا، شاباش۔ وہ جب طواف پورا کر کے آیا، بابا ٹھیک ہو چکا تھا، فرق کس کا، رب تو وہی تھا جس سے مانگ رہا تھا۔ وہ جیسے میں نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کیا قبول کروں، آدھی توجہ میری طرف، آدھی بکریوں کی طرف۔ بابا بھی یوں ہی مانگ رہا تھا اللہ سے، یا اللہ نظریں لوٹا دے، یا اللہ آنکھیں ٹھیک کر دے۔ اب جب لگی دھمکی تو 100% رو کے اللہ سے مانگا، اللہ نے ٹھیک کر دیا۔ تو اس لیے مانگنے میں رولے ہمارے اپنے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں میری تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو سیدھی راہ پہ لائیں، اور بہت ساری چیزوں کا تعلق علم سے ہوتا ہے۔ قرآن و سنت سے اس کے آداب معلوم ہوں تو پھر اس کی کیفیت ہی کوئی اور ہو جاتی ہے۔ اور ایک آدمی بالکل اندھا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں مانگنا کیا ہے، کیسے ہیں آداب، کیا طریقہ، کیا فضائل، کیا، تو اس کے مانگنے کا کوئی اور حال ہوگا۔ لہٰذا اپنے رب سے مانگیں بصیرت کے ساتھ، اور بصیرت ہے قرآن و سنت اور اس کے آداب جو بتائے گئے، اس حساب سے اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کرنے کے آداب بھی بتائے ہیں، دعا کرنے کے موقع بھی بتائے، دعا کرنے کے طریقے بھی بتائے۔ ایک تو تہجد میں دعا بڑی قبول ہوتی ہے، اور جب بھی دعا کریں تو آپ علیہ السلام نے طریقہ بتایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، ہاتھ اٹھاتے یا اللہ یہ دے دے وہ دے دے، کوئی طریقہ ہے مانگنے والا؟ اللہ سے مانگنا شروع کریں تو اللہ رب العالمین کی پہلے حمد و ثنا کریں۔ عربی میں جو آتی ہے کہہ لیں الحمدللہ رب العالمین، کہہ لیں اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ بڑے کمال کے الفاظ ہیں، وہ یاد ہیں، جو 2 ہیں 4 ہیں 6 ہیں وہ پڑھیں، اس کے بعد اپنی زبان میں اپنے رب کی نعمتوں کا اعتراف کریں، اپنی زبان میں اپنے رب کی شان بیان کریں، اپنے دل سے پوچھ کے اپنے اللہ کی شان کا اعتراف کریں، اقرار کریں، اللہ کی عظمت کا اظہار اپنی زبان سے کریں۔ اور یہ سارا کر کے پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ درود پاک پڑھیں۔ پھر جب ہم درود پاک پڑھیں گے تو وہ ایک آدھ دفعہ بہتر نہیں، ذرا زیادہ ہو جائے تو بہتر ہے، کبھی ان الفاظ میں کبھی ان الفاظ میں اپنے نبی علیہ السلام کے لیے دعا کریں، درود پاک، ان کو دعائیں دینا۔ آپ علیہ السلام کو ہم نے دعائیں دینی ہیں۔ دیکھیں کچھ لوگ ہماری دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں، ہم دعا کریں گے تو اس کا کچھ بنے گا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے ہاں اتنا رتبہ ہوتا ہے،
ہم ان کے لیے دعا کریں گے یہ تو خالی بہانہ ہے، اصل تو ہم نے رب سے لینا ہے، رب سے لینا ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے اتنے پیارے ہوتے ہیں، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا، عام آدمی کا جنازہ پڑھنے جاتے ہیں اس لیے کہ میں دعا کروں گا یہ بخشا جائے گا۔ شہید کا جنازہ پڑھنا چاہیے، لیکن اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جنازہ پڑھیں گے، ہم دعا اس کے لیے کریں گے، بخشش ہماری ہو جائے گی۔ اس کی تو ہو گئی ہے ماشاءاللہ، وہ تو شہادت کے مقام پہ فائز ہے۔ تو اس طرح بھی ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنا، حضور کو ہماری دعاؤں کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہم پہ برستی ہے۔ ہم ایک دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے اوپر 10 رحمتیں نازل کر دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے آداب بھی سکھائے، موقع بھی بتائے، دعا کے طریقے بھی بتائے۔ ان میں سے ایک طریقہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، من کان لہ الی اللہ حاجہ او الی احد من بنی آدم، جس آدمی نے اللہ سے کوئی بات منوانی ہو یا کسی انسان سے کوئی کام پھنسا ہوا ہے، ہو نہیں رہا، کوئی بھی جائز کام ہے نہیں ہو رہا، تو فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے، اللہ سے منوانی ہے یا اللہ کے ذریعے کسی بندے سے منوانی ہے، تو طریقہ یہ ہے کہ فرمایا فَلْيَتَوَضَّأْ، اسے چاہیے کہ وضو کرے، وَلْيُحْسِنِ الْوُضُوء، اور اچھی طرح وضو کرے۔ اچھی طرح کا مطلب سنتوں اور آداب کا پورا لحاظ رکھ کے، اور پھر فرمایا ثُمَّ لْيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ، پھر اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، یہ صلاۃ الحاجت کے نفل ہیں، اور اس کے بعد اللہ سے مانگے۔ ایک دعا بتائی گئی، وہ یاد ہو تو بہت اچھا، نہیں تو اسی کا ترجمہ دیکھ لیا جائے، وہ بھی نہیں یاد ہوتا تو پھر اللہ کی حمد و ثنا کریں، نبی علیہ السلام پہ درود پڑھیں، اور اللہ پاک سے مانگیں یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل کروا دے۔ تو یہ بہترین طریقہ اللہ سے منوانے کا۔ اچھا، کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے ابھی دعا کی فوراً قبول، کبھی یہ کہ دعا کی ہے قبول نہیں ہو رہی تو آپ لگے رہیں، اللہ پاک آج نہیں کل نہیں کسی وقت اللہ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے فطری طور پہ، ہم کہتے ہیں کہ بس جو ابھی کہوں نا وہ ابھی پورا ہو، تو بھئی ہم جلد باز ہیں۔ یاد رکھنا جلد بازی کمزوری ہے، جلد بازی، کچھ لوگ مزاج کے جلد باز زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ کوئی خوبی نہیں ہے، یہ کمزوری ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ العنات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، یہ جو مزاج میں آہستگی ہوتی ہے نا، ذرا ٹھنڈے مزاج سے چلنا، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے نصیب ہوتا ہے، اور فرمایا جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو انسان جلد باز ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے، اور اگر وہ نہیں قبول ہوتی تو پھر چوتھے دن شکوے شروع کر دیتا ہے، وہ جی میں نے تو کیے ہیں، میری تو قبول نہیں ہوئی۔ اب جس نے شکوے شروع کر دیے اس کی اب ہونی بھی کوئی نہیں قبول، جب تک اپنی غلطی سے پہلے معافی نہیں مانگے گا۔ تو لہٰذا دعا کے آداب کے بارے میں چند باتیں عرض کی ہیں۔ پھر جس نے آداب کے مطابق دعا مانگی، زندگی کی ہر مشکل اس کے اس راستے سے ہٹ گئی۔ حسین آدم علیہ السلام پہ کتنا مشکل وقت آ گیا، جنت سے نکالے گئے، یہاں بھیجے گئے، اللہ پاک ناراض ہیں، اس سے بڑی کیا مصیبت ہو سکتی ہے، کیا مشکل ہو سکتی ہے، اللہ پاک ناراض ہے۔ تو وہ جو ناراضگی تھی نا، وہ دور کیسے ہوئی؟ دعا سے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ کہا تو یہ دعا تھی نا، دعا سے وہ مصیبت ٹلی، یہ عبادت سے بھی نہیں ٹلی۔ پتہ چلا دعا وہ بھی کام کر جاتی ہے جو عبادت بھی نہیں کر سکتی، بلکہ ایک حدیث پاک میں الدعاء هو العبادہ، جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا بذات خود ایک عبادت ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ عام عبادات وہ کام نہیں کرتی جو یہ کر جاتی ہے دعا، اور اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔
جتنا زیادہ مانگے اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں اس سے۔ اور دعا ایسی چیز ہے کہ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی، کتنی تکلیفیں دیکھیں قوم کی طرف سے، اس کا 10واں حصہ ہمیں ایک دن بھی دیکھنا پڑے تو ہم پتہ نہیں کہاں جا پہنچیں۔ انہوں نے صدیوں تک تکلیف دیکھی، لیکن جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں رب نجنی من القوم الظالمین، یا اللہ ان سے نجات دے، اللہ نے دی کہ نہیں؟ اللہ نے نجات دے دی۔ ایک بھی روئے زمین پہ چلتا پھرتا نہیں بچا، سب فنا ہو گئے دشمن۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کو والد نے گھر سے نکال دیا توحید کے جرم میں۔ جب آدمی عقیدہ توحید پہ پکا ہو جائے نا تو بڑا کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، بہت سارے ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ گھر سے نکال دیا، قتل کی دھمکیاں دیں، سگے باپ نے قتل کی دھمکیاں دی۔ اب جب وہ نکلے ہیں تو اللہ سے یہی دعا کی، یا اللہ آپ کے رستے میں جا رہا ہوں آپ کے لیے، یا اللہ ہاتھ تھام لینا۔ اللہ نے بڑا تھاما، سبحان اللہ۔ آگ میں گرائے جانے لگے فرشتے، اور آیا بڑا کچھ، کسی کی نہیں سنی، اللہ سے دعا کی ہے، اور دعا نے وہ کر دیا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، فرعون ہلاک ہوا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے، جب گھر سے نکلا لوٹ کے واپس نہیں گیا، تو دعا کی ہے تو دعا سے بڑے بڑے کام ہو گئے۔ یہ سارے کام عبادتوں سے ہونے والے نہیں تھے، یہ سارے کام دعاؤں سے ہوئے ہیں۔ پیغمبروں کی زندگی کی مشکل بھی دعا سے کٹی ہے۔ آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ایک وقت وہ بھی تھا، بدر کا معرکہ ہے، آئے کسی چھوٹے کام تھے، پوری جنگ آ گئی سامنے، دشمن طاقتور بھی زیادہ، تعداد میں بھی زیادہ، اسلحہ بھی زیادہ، سب کچھ انہی کے پاس زیادہ۔ وہ تیار ہو کے آ رہے ہیں، ہم تو بغیر تیاری کے آئے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے صحابہ کے مشورے سے جنگ کا فیصلہ فرما لیا۔ ساری رات حضور اللہ کے سامنے روتے رہے روتے رہے روتے رہے، اتنا روئے۔ وہ میں کہہ رہا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جتنا یہ مانگ رہا تھا نا میرے بس میں ہوتا میں تو قبول کر لیتا۔ اتنا حضور روئے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے برداشت نہیں ہوا، آ کے احترام سے نبی علیہ السلام کے دونوں مبارک ہاتھ پکڑ لیے، تھام لیے، عرض کیا کہ اب نہ روئیں، آپ نے جتنا رو لیا اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، اب بس کر دیں، آپ بڑا مانگ لیا آپ نے اللہ سے۔ اور واقعی وہی ہوا، سبحان اللہ۔ تو بدر کے مارکے میں حضور فرما رہے ہیں یا اللہ میرے یہ تھوڑے سے ساتھی ہیں، یہ نہ رہے تو آپ کا تو نام لینے والا ہی کو نہیں بچے گا، کفر ایسا سر چڑھ جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام کی دعاؤں سے صحابہ کو اللہ نے ایسی شاندار فتح دی ہے، آج تک دنیا کفر اس شکست کو نہیں بھولی جو اس وقت ان کو ہوئی۔ بڑی شاندار فتح اللہ نے مسلمانوں کو دی، کفر کو بڑی خوفناک شکست ہوئی ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ دعاؤں کی برکت تھی، جذبہ جہاد بھی تھا، صحابہ کی قربانیاں بھی تھیں، لیکن پیچھے دعاؤں کی بڑی طاقت تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس طرح اسلحہ پاس ہو تو بندہ بڑی شے ہوتا ہے، ایک بندے کے پاس بندوق ہے، دوسرے 100 بندے اس کے سامنے کھڑے خالی ہاتھ، تو طاقتور یہ ایک ہی ہے، وہ 100 طاقتور نہیں کہلائیں گے۔ فرمایا جو دعا کرنے کی جس کو توفیق مل گئی یہ بڑا طاقت والا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین سے مانگنے کی توفیق ملنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اگر مظلوم کو یہ ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہوگی بچنا کو نہیں تم نے، تم جتنے بھی طاقتور ہو لیکن اس کے پاس دعا والی طاقت بہت بڑی ہے۔ تو یہ آپ سب کے پاس ہے دعا والی طاقت۔ اللہ سے مانگیں، بہانے بہانے سے مانگیں، موقع بموقع مانگیں، بار بار مانگیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، لگے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق
عطا فرمائیں گے، اور جتنا زیادہ مانگیں گے قبولیت کی ایوریج بڑھتی جائے گی آپ کی۔ فی الحال اگر 50 میں سے 1 قبول ہوئی ہے تو یہ ابتدا ہے نا، تھوڑا آگے بڑھیں اور لگے رہیں اور لگے رہیں، پہلے سے زیادہ کریں، انشاءاللہ دعاؤں کی قبولیت 100% تک جائے گی۔ آگے بڑھنے سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو یہ چیزیں نصیب فرمائے۔